محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر اس نشریات میں. ہمارے ساتھ جناب صدیق اسماعیل صاحب جو کہ ظاہر ہے عالم اسلام کے مشہور معروف نعت خواں، آف کورس کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش ہمیشہ کی طرح. صدیق بھائی کی آمد جو ہے وہ بس تر و توانا کر دیتی ہے. ماشاء اللہ. میں ہمارے لیے تو یہ آج کی شب اور کل کا دن ساری عیدوں کی عید ہے. شک تو میں آپ سب کو اور پورے تمام دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. ہمارا محمود بھائی بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں. انشاءاللہ وسیم وسیع صاحب ہیں، عامر بھائی بیٹھے ہیں. صدیق بھائی آپ ایک کلام میں سنائیں نا، پھر ہم ذرا صدیق بھائی سے آغاز کریں انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. صلی سبحان علی اللہ. نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا اور دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ہو گیا. صلی علی نبینا سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی علی سبحان اللہ. محمد. کیا کہنا ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. کون جلوہ نما آج کی کیا کہنا ہے. رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے. آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے.
محمد ہے تشریف لائے ہوئے کیسی رونق فضا آج کی رات ہے کیسی رونق فضا آج کی رات ہے شعر دیکھیں عطا ہو فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے تو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آس رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے وقت لائے خدا سے مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے پھر سے طیبہ کی جانب دریچے کھلے پھر سے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائن دعا آج کی رات ہے
حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ کی رات ہے اور نور پھیلا ہوا جی کی رات سبحان اللہ، ہے. کیا کہنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے سبحان اللہ. ابھی مسجد بھی سنتے چلا سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. سب اسی سے ربط دیتے ہوئے یہ جو شعر ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو. آپ چشم تر کے ساتھ ہی آپ سن رہے ہیں مسلسل. وہ جنید بھائی بھی کلام پڑھتے تھے، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن، اس میں بھی شعر کے یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا. میں نے علماء کرام سے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ کو دو بوندیں بہت پسند ہیں، جس طرح اپنی راہ میں بہنے والا خون کا قطرہ تو اپنے خوف سے ٹپکنے والا آنسو. تو یہ سمجھائیے گا کہ یہ چشم تر یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی کہ یہ سب سن کے اندازہ ہوا کہ یعنی خدا سے جو دعائیں مانگنے والے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے، یعنی اس میں سے یعنی یہ اتنی اہم چیزیں کہ گویا اس پہ بھی انفسائز ہے کہ اس کو مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں چشم تر دے دے. یہ چشم تر ہمیں آج کی رات سمجھائیے گا کہ یہ کیا ہے، کتنی اہم ہے. بڑا ہی اہم سوال ہے. اور دیکھیں آنکھوں سے نا شخصیت کا اندازہ بڑی جلدی ہو جاتا ہے. کوئی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، ذی شعور آدمی فوراً اندازہ لگا لیتا ہے اس کی آنکھیں دیکھ کر کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اس کی شخصیت کیا ہے آنکھوں سے اندازے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جہاں تک رہی چشم تر کی بات نا، یعنی تر آنکھیں، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی تر کسی اور چیز سے نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اس وقت دل کی رقت کا عالم یہ ہو، کیونکہ آپ کے جسم میں نا جو تکلیف ہوتی ہے آنکھ اسے محسوس کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مبتلائے درد ہو کوئی عضو تو روتی ہے آنکھ. جی کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. ٹھیک ہے نا، تکلیف آپ کے یہاں ہے، آنسو یہاں. تو اسی طریقے سے جب انسانی وجود یعنی انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، ناکامی کی طرف، ذلت و رسوائی کی طرف جا رہا ہے، اور اب مجھے یو ٹرن لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہیے. تو اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خلوت میں ہی کوئی شخص اپنی اظہار شرمندگی، اعتراف جرم، شرمندگی کا اظہار، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلے ہی اگر معافی مانگ لے اور اس میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکال لے، تو فرمایا کہ آنسو اس کا بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اس سے پہلے فرماتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ امت محمدی میں ہوں گے کہ جہنم کی آگ کسی اور سے نہیں بجھے گی. تو گناہگار جنہوں نے اعتراف جرم میں، اظہار شرمندگی میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا ہوگا تو ان آنسوؤں سے وہ جہنم کی آگ بجھے گی. یہ آنسو بہانے سے شرمانا نہیں چاہیے، یہ تو ذریعہ نجات ہو سکتے ہیں. ریاکاری نہ ہو. یہ نہیں کہ ریاکاری ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. وہ آنسو کہ جس میں وہ جانتا ہے کہ رب تعالیٰ جانتا ہے، اگرچہ لوگ دیکھ لیں لیکن میرا مطلب یہ تھا اس سے اس کی کوئی فکر نہ ہو. اچھا اب یہیں پر آ جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو انسان اور رب تعالیٰ کے درمیان سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ وسیم بھائی دیکھیں بڑی عجیب و غریب بات ہے. خدا نہ خواستہ آپ میری کسی بات سے ناراض ہو گئے تو بھائی میں آپ کو راضی کروں گا نہ کہ صدیق بھائی کو. ٹھیک ہے، میں کہوں گا صدیق بھائی مجھے معاف کر دیں تو آپ کہیں گے ضرور میرے ساتھ کیا ہے، دل میرا دکھا ہے، معافی ان سے یعنی جس کا گناہ ہوتا ہے نا معافی اسی سے ہوتی ہے. یہاں پر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کرے نا یعنی گناہ کر بیٹھے ہیں تو اب رب تعالیٰ سے پوچھیے کہ رب تعالیٰ وہ کون سا در ہے باری تعالیٰ کہ جہاں پر ہم آئیں اور معافی مانگیں، جس کا وسیلہ تو قبول کرے
ہم کون سے دروازے پر جائیں؟ تو فرمایا کہ جاؤ کا محبوب ان سے کہہ دے کہ وہ آپ کے پاس آئیں. اللہ یہ اللہ در مصطفیٰ در خدا ہے، بخدا خدا کا یہی یہ در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اچھا آپ تین چیزیں بتائیں. جاؤ کا میرے محبوب کے دروازے پر آؤ، فاستغفر اللہ، ان کے وسیلے سے میری بارگاہ میں دعا کرو. واستغفر لهم الرسول، اور میرا رسول بھی تمہارے لیے میری بارگاہ میں دعا کرے. کیا بات ہے. لوجد اللہ تواب الرحیم، اگر ایسا کر لیا نا تو لام تاکیدیہ ہے، ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. اچھا اچھا آئے ہائے. ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے، ہے تو ہے اس کی رحمت میں، لیکن میں یہاں منسوخ کر رہا ہوں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. بھائی اشرفی صاحب اگر آپ کوئی اور کلام پڑھنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تو میری گزارش ہے اگر آپ ہمیں، چونکہ وہ چشم تر اور بات ہوئی اور میں نے بڑے عرصے سے آپ سے وہ کلام سنا بھی نہیں، تو اگر آپ وہ پڑھ دیں، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے. سنانے میں سوز دل چاہیے، آئے ہے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. کافی نہیں ہے نظر چاہیے. اللہ اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا. پڑھے بھائی اللہ اللہ. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے. خوب پڑھے بھائی. ان کی محفل کے آئے ہائے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. سلامت رہیے اشرفی صاحب، سلامت رہیے. کے دربار میں آئے ہائے التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. ان کے دربار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. اللہ 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 اللہ. میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. گوشہ
گوشا مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدور چاہیے کیا بات ہے یہ مقطع سنیے مقطع سنیں کیا کہنا ہے شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو کیا بات ہے فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے میں کشوں آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میسر بہت اچھے بھائی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر بھائی اشرفی صاحب کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی جتنی طاقتور تھی نا ارے آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا شاندار پڑھ رہے تھے سبحان اللہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے لطف آ گیا کیا کہنا ہے میں گزارش کروں کہ پرسوں مدینہ شریف جب حاضری کے لیے جا رہا تھا تو صدیق اسماعیل صاحب کے کلام میں یا تو پڑھ رہا ہوتا ہوں یا سن رہا ہوتا ہوں ان کا لکھا ہوا جو مدینے کا سفر ہے اور اتنی دعائیں نکل رہی تھیں ان کے لیے الحاج صدیق اسماعیل صاحب کے لیے کیونکہ مدینہ جا رہے اور کیفیت بھی ہو ساتھ میں تو لطف آتا ہے نا بے شک اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام وہ سنتے بھی ہیں سنتے ہیں انشاءاللہ وہ کلام اور آغا صاحب میرا آپ سے بھی بلکہ سوچا تھا میں نے کہ یہی سوال کروں گا کہ الحمدللہ آپ بھی ابھی پچھلے دنوں ہی بس مدینہ منورہ کی زیارت آپ میرے خیال 8-10 دن پہلے آپ واپس آئے تھے اشرفی صاحب ماشاءاللہ کل واپس آئے تو میں چاہتا تھا کہ آپ اور پھر قبلہ بعد میں آپ بھی کہ مدینہ منورہ روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مدینہ کا سفر اس کی اپنی ایک کیفیت آپ ایک بیان کیجیے گا آپ بیتی بیان کیجیے گا وجہ یہ کہ اس میں یعنی وہ جو ایک انسان کی فیلنگ ہوتی ہے اس لیے ظاہر ہے اس میں پھر اور لوگوں کو ایک شوق جو پہلے ہی ہے وہ بڑھے گا اور پھر سب یہ دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ آج کی شب کے صدقے میں سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو تو بس میں چاہوں گا آپ بس اپنے الفاظ میں ایک مختصر اس میں فارسی زبان کا ایک مصرع ہے بڑا اچھا مصرع ہے ہاں میں وسیع سے شروع کروں گا ہاں ذوق ان میں نہ شناسی بے خدا تا نہ چشی ترجمہ یہ کہ یہ وہ میں ہے کہ جس کا ذائقہ تم اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک چکھو گے نہیں دیکھیں جتنے بھی ذائقے ہیں اس کے لیے الفاظ بنے کوئی چیز میٹھی ہے کھٹی ہے نا میں بیان کروں گا اچھا پھر لیولز ہیں میں کہوں گا بہت میٹھی ہے تو آپ جو چیز آپ نے میٹھی کھائی ہیں اب ایک ذائقہ ایسا ہے جس کے لیے کوئی لفظ بنا ہی نہیں واہ 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 تو میں بیان کیسے کروں کیا بات ہے ہاں تو اس کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے یہ نہیں یہ واقعا ممکن نہیں ہے جنہوں نے بھی زیارت کی وہ جانتے ہیں ہاں ایک لفظ میں ضرور عرض کرتا ہوں اپنی طرف سے آپ کی طرف سے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی جاتا ہوں الحمدللہ 10 مرتبہ خدا نے نصیب کیا الحمدللہ اور ہمیشہ کیفیت یہ ہوتی ہے جب بھی جاتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاکھوں آ رہے ہیں صحیح لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کروڑوں تڑپ رہے ہیں واقعاً تو بس یہی دعا دل سے نکلتی ہے جب بھی ہم جاتے ہیں ساری دنیا نے جتنے بھی احباب دوست جانتے ہیں کہ جا رہے ہیں خدا گواہ کچھ نہیں مانگتے حسرت سے دیکھتے ہیں ایک جملہ کہتے تم جا رہے ہو ہماری طرف سے درود و سلام عرض کر دینا دعا کر دینا کہ ایک ہے تڑپ رہا ہے آپ کے روضے کے دیدار کے لیے آپ کے گنبد کے دیدار کے لیے تو بس میں یہی دعا کروں گا کہ خدا نصیب کرے تاکہ سمجھ سکیں وہ کیفیت ہے کیا دعا کے لیے
ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ اٹھتے تو خالی کیسے، نہ نہ یہ وہ ہاتھ ہاتھ خالی خالی، نہ وہ ہاتھ خالی، ایک عجیب اور کیفیت پھر ہے۔ جب جالیوں کے سامنے کا منظر تو وہ تو بالکل ہی واللہ بیان کرنا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اس کیفیت کو بیان کرنا وسیم بھائی آسان نہیں ہے، ہے۔ جو ایک حالت ہوتی ہے بے اختیار انسان۔ اور ہم علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں جاؤ نا تو جو زیارت کے الفاظ ہیں، السلام علیکہ رسول اللہ، السلام علیکہ نبی اللہ، السلام علیکہ رحمت للعالمین، ہاں لیکن ان کے بعد جو ہے وہ کوشش یہ کرو کہ ان کے ساتھ باتیں کرو، ہاں ہاں، یعنی جو کتابوں میں لکھا ہے وہ پڑھو، لیکن جو تمہارے دل کی آواز ہے نا وہ پیش کرو، یعنی ان کے ساتھ باتیں کرو، کچھ دیر ایسا لگے کہ کائنات میں تم ہو اور وہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو بھی بھائی میں فرما رہے تھے نا کہ نعت پڑھتے ہوئے، وہ واقعاً وہی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ جو الفاظ ہیں شاید ہم اپنی زبان کے اعتبار سے، اردو کے اعتبار سے جو نعتوں میں گہرائی ہے اور وہ جو الفاظ ہیں، تو مدینے کا سفر ہے اور میں، ہائے ہائے، یعنی وہ عجیب ہے واللہ، ہم بھی وہی پڑھتے ہوئے جا رہے واہ ہوتے واہ 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 اور واہ، یا سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ خدا سے بس دعا ہے کہ پروردگار ہر ایک کو، جتنے بھی سننے والے، دیکھنے والے، ناظرین، سامعین، ملتمسین دعا، خدا سب کو ان بابرکت روضوں کی زیارت نصیب کرے، الہ آمین۔ اپنی آنکھوں سے اس کا قبلہ دیدار۔ آپ سے سنیں گے چلو، اور آپ بس یہ کلام سنائیے۔ افتخار عارف صاحب کہتے ہیں نا، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، منقبت سناتے ہوئے، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے، ہائے ہائے، اللہ اللہ، ہائے ہائے، مدینے جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے ہیں۔ صرف آپ سنائیے گا مدینے کا سفر۔ اللہ اکبر۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ میں نم دیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ اور پھر یوں کہا کہ انہی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ یہ تو اقبال عظیم کی کیفیت۔ میں نے بھی اپنی عاجزی کیفیت کا اظہار کر دیا کہ نبی کی نعت نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں
راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ اور کہاں میں اور کہاں اس روضہ انور کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ بصارت ہاں واہ واہ کیا خوبصورت شعر ہے آئے ہائے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے اس کا پس منظر بھی بتائیے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کا کیا ہے ہاں یہ سلامت رہنی چاہیے اللہ اکبر اقبال صاحب کہتے ہیں اسی حوالے سے شعر کے اپنے شعر میں کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائیں دیداور میرے نزدیک کیا بات ہے میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں کیا بات ہے تو بصارت نہیں تھی لیکن بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں اللہ اللہ یا رسول اللہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ سنجیدہ سنجیدہ اس کلام کو مکتب پڑھنے کو موقع بہت مشکل ملتا ہے وقت پورا ہو جاتا ہے آج مکتب پڑھ رہا ہوں اللہ اقبال عظیم کے درجات کو بہت بلند فرمائے آمین الہ آمین وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ
جیدار وہی اقبال جس کو ناز تھا. وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. سلامت رہیے. کیا کہنے صدیق اسماعیل صاحب. اور میں نے صدیق بھائی کو یہ کورونا کے دنوں میں نے ان کو تڑپتا دیکھا ہے مدینہ منورہ کی جب حاضری کا جب سارا سلسلہ جب یہ ختم ہوا تھا جب سارے راستے بند ہیں تو میں نے دیکھا ہے صدیق بھائی کو. اور آپ نے بہت رمضان ماشاءاللہ آخری اشرا وہاں پہ آپ نے گزارے ہیں الحمدللہ. قبلہ آپ سے وہی آپ ایک اپنے مدینے کا سفر یا بس اس سے پہلے 2 شعر پھر مدینے کی آپ بیتی بھی تھوڑی شیئر کرتا ہوں. ایک تو اشرفی بھائی نے وہ جو نظر کی بات کی نا تو اقبال کا شعر خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اور صدیق بھائی نے جو پڑھا تھا شروع میں چشم تر حسن نظر چشم تر پہ شاعر نے کہا تھا اس نے اپنے محبوب کے لیے کہا تھا پھر میں محبوب کریم کے لیے عرض کرتا ہوں تصور کر کے. شاعر نے کہا وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. اس نے تو اپنے محبوب کے لیے کہا تھا نا اب میں رب کے محبوب کے لیے عرض کرتا ہوں تصرف دیکھیے گا. وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے نفیس شخص ہے پانی کے گھر میں. کیا بات ہے. اور اس کو یوں بھی تصور کرتا ہوں میں وہ عشق بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے حسین شخص ہے پانی کے گھر میں. اور یہ تو تھا چشم تر کا معاملہ. حسن نظر کی بات جو آئی کہ حسن نظر مانگ لو. فارسی میں شعر ہے گر نہ بیند برود شپرا چشم چشمہ آفتاب را چہ گنا. اگر چمکادڑ کی آنکھ کو دن کی روشنی نظر نہ آئے تو اس میں چشمہ آفتاب کا کیا قصور. کیا بات ہے. اچھا اسی لیے حسن نظر کی بات بار بار کی جاتی ہے کہ منظر کا حسن تو اپنی جگہ پر لیکن منظر کا حسن ظاہر تبھی ہونا ہے کہ جب حسن نظر ہو. حسن نظر نہ ہو تو منظر نامہ جتنا مرضی حسین ہو وہ نظر نہیں آنا. اردو میں بھی شاعر نے کہا تھا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. کیا کہنے کیا دیدور کی بات بھی کی. اب آ جائیے ذرا وہ آپ بیتی کی طرف. اچھا آپ بیتی سے پہلے ایک بات اور کہ جب یہ کلام صدیق بھائی پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ ویسے بھی یہ پڑھتے ہیں ان کا مشہور ہے یہ آج کی رات ہے. تو میں اس وقت بھی کیفیت دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ رات جو ہے شب مولد جو ہے حضور کی ولادت کی شب ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہیں یہاں بیٹھ کے جو ہماری کیفیت ہے اور جس طرح ہم سرور فرحت خوشی محسوس کر رہے ہیں یہ وہ رات کی ہم یاد منا رہے ہیں. تو خاص وہ رات جس رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم آب و گل میں جلوہ فروز ہوئے تھے اس رات کی سعادت مندی کیسی عالم کیا ہوگا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. یہ اس ساحت پہ لاکھوں سلام بھیجنے کو میرا دل کر رہا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام انہوں نے پتہ نہیں کس کیفیت میں کہا ہوگا. یہاں تو ہم جیسے گناہگار بیٹھے وہ کیفیت محسوس کر رہے ہیں دل کرتا ہے کہ اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. کیا کہنے فرحت جان مومن پہ بے حد درود غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام. فرحت جان مومن ہے اور غیظ قلب ضلالت ہے. ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں یہ وہ ذلت والی ضلالت نہیں ضلالت ضاد سے ہے گمراہی کو بولتے ہیں. غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام. تو آپ بیتی کی جہاں تک آپ نے بات کی وسیم بھائی میرا چند سال پہلے ایسا ہوا کہ یہ جو دائیں آنکھ ہے اس میں تھوڑا پرابلم ہو گیا کوئی چیز اندر چلی گئی. اب میں نے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا ENTs کو دکھایا وہ چیک کرتے تھے اس میں کچھ آتا نہیں تھا وہ کہتے تھے صحیح ہے آنکھ کلیئر ہے آپ کی لیکن مجھے مسلسل اریٹیشن تھی مجھے تکلیف تھی لیکن وہ کہتے تھے کلیئر میڈیکلی وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں آ رہا اس کے اندر.
मेरी हाजिरी हुई हरमैन तय्यबैन, मक्का मुकरमा में था उस वक्त भी उसी तरह इरिटेशन मुसलसल। जब मदीना मुनव्वरा हाजिरी हुई, 2 दिन के बाद, हाजिर होने के 2 दिन बाद मुझे याद आया कि मेरी आंख में कुछ था। अल्लाह अल्लाह, यानी वो खुद मदीना मुनव्वरा में बगैर कुछ इस्तेमाल किए और बगैर इस्तिगासा किए, अच्छा, इस्तिगासा नहीं किया मैंने हुजूर की बारगाह में, बगैर इस्तिगासा किए, सिर्फ मदीना मुनव्वरा की आबो हवा की बरकत, वो महबूब करीम की निगाह इनायत की बरकत वो आंख से गई। वो दिन, आज का दिन, इस बात को तकरीबन 5 साल गुजर गए। वो दिन, आज का दिन मुझे दोबारा इस आंख में कभी तकलीफ किसी क्या, जिसकी खाके कदम भी है खाके शिफा, न हो आराम। बरादर आदत ने कहा था न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। क्या कहना है? आदत ने कहा शर खैर, शोर शोर, शरर दूर, नार नूर, बुशरा के बारगाह ये खैरुल बशर की है। मेराज का समा है कहाँ पहुंचे जायरो, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की। क्या कहना है? किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। क्या ऐसी बंधी नसीब खुले, मुश्किलें खुली, दोनों जहां में धूम तुम्हारी कमर की है। जो कि अज़्म शफात पे खिंच कर बंधी उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह। क्या कहना है वसीम भाई, इस सेगमेंट में आखिर में हमें नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, वही सुना दे। मैं आप हमारे भाई आमिर फैजी साहब को भी हुक्म है, तो कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जिदा जग परवाना, सुभान अल्लाह। जिदा जग परवाना, जिदा परवाना, बाबा ज़हरा दा, बाबा ज़हरा दा, हसनैन दा नाना नाना है, बाबा सैयदा दा, बाबा सैयदा दा, हसनैन दा नाना काबे वल माया, काबे वल माया, एक सोना तू लगना, एक सोना तू लगना, दूजा फेर भी तो माया। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं या रसूल अल्लाह, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। दा जग परवाना, परवाना परवाना, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआ आका दुआ तेरी दुआ की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, जो
حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا لجپال پری تن توڑ دینے لجپال پری تن توڑ دینے جد پاپڑ دے ان چھوڑ دینے جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان یہ کیسا رو کس را جن سے لرزا عمر کے آنے پہ کفر پر جو زوال آیا کمال آیا جھولے میں عزیدار کو چیر دینا کمال پہلا یہ تھالی کا خوشی کا عالم سا ہے 400 خدا کا ہے در جلال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اور نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا اور نبی تو صاحب کیا کہنے ہیں واہ 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 نبی تو صاحب کیا کہنے ہیں مقصد کے کیا کہنے ہیں نبی تو صاحب سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا اگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے داؤد بھی ہے مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مکھ چندر بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کل زلف اکھ مستانی مغمور اکھین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی نشانہ کھاں جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ حقیقت جاڑیاں مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا ایک سونا تو لگ لے ایک سونا تو لگ لے دو جا پھر تو مایا کیا کہنا ہے واہ 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 سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہ جو انہوں نے پنجابی کا کہا نا اس پہ ایک شعر حضور کی بارگاہ میں چونکہ اردو فارسی ہوئے پنجابی کا شعر بھی ایک جو ہے وہ نظر کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں ایک تو ہو میں تے میں اکھ ہوں
اچھا تیرے نالوں نہ میں وق ہوا، وق کہتے ہیں جدا کو، ایک تو ہوویں تے میں اک ہوا، تیرے نالوں نہ میں وق ہوا، ساری دنیا لئی میں لکھ ہوا، پر تیری گلی دا میں کک ہوا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت نوازش قبلہ صدیق بھائی، بہت نوازش، جزاک اللہ۔ بھی میرے شاہ صاحب کا، سنائے کیونکہ یہ موقع بھی ہے ہاں کہ محبوب دم لائے، واہ واہ، کیا کہنا ہے، محبوب دم لائے، سبحان اللہ، محبوب دا میں لائے، او محفل نو سجائے رکھنا، او تے آن داوے لائے، او محفل نو سجائے رکھنا، او دے آن دا وے لائے، او دساں گل کی خزینے دی، کیا بات ہے، او دساں گل کی خزینے دی، او دنیا کھان دیے، دنیا کھان دیے، خیرات مدینے دی، دنیا کھان دیے، خیرات مدینے دی۔ کیا کہنا ہے صدیق بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ بہت شکریہ مولانا غلام نظر روحانی صاحب، جس لطف کے ساتھ آپ نے سنا، مجھے یقین ہے سب کی بڑی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور بڑا ایک محفل کا ان کا خلوص ہے، اتنا خوبصورت پڑھا ہے ان سب نے واقعا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جو انہوں نے دعا دی تھی کہ تم نے ہمارا وقت بنایا، خدا تمہارا وقت بنائے رکھے، خدا سب کو سوز، خلوص، قبولیت انشاءاللہ، اور دعا ہے ہم سب کو پروردگار عالم روضہ سرکار کی زیارت نصیب کرے، آمین انشاءاللہ، اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ روضہ کی زیارت۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا، بہت نوازش، قبلہ بہت نوازش، آپ نے اتنا لطف لے کے سنا، اور بہت بہت ہمیں بھی بڑا لطف آیا، جزاک اللہ۔ تو وہ بہت علماء کرام کا، مفتی سہیل صاحب کو بھی ظاہر ہے ابھی وہاں جانا تھا تو ابھی بس تشریف لے گئے، تو تمام علماء کرام کا بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ انشاءاللہ ابھی ہم درود و سلام سے بس، اور آج تو بڑا لطف آئے گا جب درود و سلام سے اس سحر پہ جب ہم اختتام کریں گے، سحر کا وقت سنیں گے انشاءاللہ، عامر بھائی آپ کو سلام میں اور آخر میں جب پڑھتے ہیں ہم بس کریں گے انشاءاللہ، تو بس نشریات کو آہستہ سے اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ صدیق بھائی بہت بہت شکریہ، بہت نوازش، دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ، آپ کا بے شک، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔